ہمارا درخواست ہوگا ریاست پاکستان سے کہ جب تک اگر احتجاج کرنے والوں یہ بات ماننے کے لیے تیار ہے تو آپ بھی پھر اپنا جو کارروائی ہے تب تک اس کو روکے جب تک یہ ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کمیشن اپنا کام مکمل نہ کرے اور پتہ نہ چلے کہ کون غلط تھا کون صحیح تھا، کس نے جرائم کی کس نے نہیں کی۔ ابھی تک نہ احتجاج کرنے والوں سے جواب آیا ہے نہ حکومت پاکستان سے اس تجویز پہ جواب آیا ہے۔ میں یہ ضد نہیں کرتا کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا تجویز ہے وہ مانے، میں یہ انسسٹ نہیں کرتا کہ آپ نے میرے بات ماننا ہے، لیکن اگر یہ طریقہ نہیں تو طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ ہمارا بات، کشمیر ایک ایسا امتحان میں ہے جو پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور اس کا نقصان صرف اور صرف کسی اور کا نہیں، اس کا نقصان صرف اور صرف کشمیری اٹھا رہے ہیں۔ اب کب تک مشکل میں رہیں گے؟ احتجاج کرنا ہر کسی کا حق ہے، مگر اس انداز میں احتجاج کرنا، اس انداز میں احتجاج کرنا جس کے نتیجے میں کھانے پینے کا اشیاء کشمیر تک نہ پہنچ سکے، فیول نہ پہنچ سکے، دوائیاں نہ پہنچ سکے، تو اس کا نقصان پھر حکومت کا نہیں ہو رہا، ریاست پاکستان کا، ریاست آزاد کشمیر کا نہیں ہو رہا، اس کا نقصان، اس کا بوجھ، اس کا تکلیف صرف اور صرف کشمیر کے عوام اٹھا رہے ہیں۔ تو حکومت کی غلطیوں کا سزا احتجاج کرنے والوں، حکومت کی غلطیوں کا سزا آپ سے لے رہے ہیں، اور دوسری طرف حکومت ہے جو بالکل میں سمجھتا ہوں دنیا بھر میں یہ فلسفی ہوتا ہے، ایک نقطہ نظر ہوتا ہے کہ حکومت کا ایک رٹ ہوتا ہے اور اس رٹ کو قائم کرنا بھی حکومت کا ذمہ داری ہے۔ حکومت کسی کے سامنے جھکتا نہیں، زبردستی کسی کا مطالبہ نہ مانے، لیکن جو حکومت کا رسپانس بھی رہا ہے اس کو بھی دیکھنا ہے۔ احتجاج کرنے والے برا بلا ہوں گے، غلط بھی ہوں گے، لیکن حکومت بھی صرف وہ سزا احتجاج کرنے والوں کو نہیں دے رہے، تمام کشمیریوں کو دے رہے ہیں اور 30 دن تک دے رہے ہیں۔ میں آج دردیال آیا ہوں تو آپ فونز تو استعمال کر رہے ہیں، کیا آپ کا انٹرنیٹ کام کر رہا ہے؟ یہ کس قسم کی انصاف ہے؟ جنہوں نے دہشت گردی کیا ہے، جو دہشت گرد ہے اس دہشت گرد کو پکڑو، جنہوں نے چوری کیا ہے، جو چور ہے اس چور کو پکڑو، لیکن جنہوں نے نہیں کی اس کو کیوں سزا دے رہے ہو؟ یہ جو پرانی دور کا سوچ ہے، ذہنیت ہے۔ جب ایف سی آر کا نظام ہوتا تھا گلگت بلتستان میں، قبائلی علاقوں میں، تو وہاں اگر کسی گاؤں میں کوئی ایک چور نکلتا تھا تو پورا گاؤں کو سزا دلواتے تھے۔ اگر کسی جگہ میں کوئی قاتل تھا تو پورا علاقہ کو سزا دلواتے تھے، سزا سنا دیتے تھے، اجتماعی سزا سناتے تھے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ افراد آپ کے کہنے کے مطابق غلط کر رہے ہیں، لیکن اس کا سزا پورا کشمیر کو آپ نہیں دے سکتے۔ ہمارا مطالبہ ہے احتجاج کرنے والوں سے بھی اور دھرنا اور ریاست چلانے والوں سے بھی کہ آپ اتنا گنجائش تو چھوڑے کہ عام کشمیری کو تکلیف نہ آئے، ان کے راستہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو، ان کا اپنا کاروبار چلانے میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ انشاءاللہ تعالی اگر تمام پارٹیز آپ کا یہ تجویز مان جاتے ہیں کہ یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن قائم کیا جائے، اور جب تک یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن اپنا کام مکمل نہ کرے تو وہ دونوں جو سائڈز ہیں وہ تھوڑا سا کشمیر کے عوام کو اس قسم کا ریلیف دینا چاہیے۔ میرا خیال میں اگر ریاست پاکستان
امریکہ اور ایران کے درمیان امن قائم کر سکتے ہیں، اگر ریاست پاکستان اسٹریٹ آف ہارموز کھلوا سکتے ہیں تو ہمارا درخواست ہے حکومت پاکستان سے، ریاست پاکستان سے، میرا کشمیر بند پڑا ہوا ہے، کھولے۔ ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا اور آپ کا رشتہ 3 نسلوں کا رشتہ ہے۔ یہ 3 نسلوں کے رشتے کے نتیجے میں جو پاکستان کو پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا، جو آزاد کشمیر کو پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا، وہ آپ کا قائد عوام کا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو اور ڈھڈیال کے جیالوز کا خون پسینہ کا محنت کے نتیجے میں ہے۔ آپ نے پاکستان کو اسلامی جمہوری متفقہ آئین دلوایا تو قائد عوام نے دلوایا اور آپ نے دلوایا۔ اگر پاکستان کو اٹامک قوت بنایا تو قائد عوام نے کیا اور آپ نے یہ کام کر کے دکھایا۔ اگر پاکستان کو میسائل ٹیکنالوجی دلوائی گئی تو وہ کام شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کی اور آپ نے کی۔ اب ہم ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں اور اس مشکل دور میں نیا نسل نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور جو نیا نسل نے کشمیریوں کے جدوجہد کے حقوق کے جدوجہد کرنا ہے، پاکستان کے عالمی سطح پہ، پاکستان کے اندر اور عالمی سطح پہ جو حقوق کا جدوجہد ہم نے کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی وہ میں اور آپ مل کے شانہ بشانہ کھڑا ہو کے وہ جدوجہد ہم کریں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر نسل اپنا حقوق کی جدوجہد لڑتے ہیں، اور جہاں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے سرزمین بے آئین کو اس اسلامی جمہوری متفقہ آئین دلوایا، تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جمہوریت بحال کی، اور صدر زرداری نے 18ویں ترمیم کی صورت میں وہ 1973 کا آئین بھی بحال کروایا، صوبے کو اپنے حقوق دلوائے، پختونخوا اور گلگت بلتستان کو اپنا شناخت دلوایا۔ اب میرا نسل نے، میں اور آپ نے مل کے جو نیا نسل کا جدوجہد ہے، جو حقوق کا جدوجہد ہے، جو حق حاکمیت کا جدوجہد ہے، جو حق ملکیت کا جدوجہد ہے، جو حق روزگار کا جدوجہد ہے، جو نیا نسل کا جدوجہد ہے، وہ میرا اور آپ کو جدوجہد ہے، اور ہم ویسے ہی کامیاب ہوں گے جیسے ہمارے بڑوں اپنے حقوق لینے میں کامیاب تھے۔ جہاں تک حق حاکمیت کی بات ہے، حق حاکمیت کا نعرہ ہے، یہ کسی ایک فرد کی، کسی ایک گروپ، یہ کسی ایک جماعت کا نعرہ نہیں ہے، یہ ہر کشمیری کا، ہر پاکستانی کا نعرہ ہے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور میں 2 الیکشن سے یہ 3 بنیادی باتیں، حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار ہمارا منشور کا حصہ ہے۔ میں 2 الیکشنز انہی نعرے پہ، کسی یہاں کا تنظیم بننے سے پہلے 2 الیکشنز میں انہی نعروں پہ گلگت بلتستان سے اسی منشور پہ لڑ کے آیا ہوں، اور حال ہی میں گلگت بلتستان کے عوام نے، تمام ان کے ڈویژنز نے پاکستان پیپلز پارٹی کو پہلی بار تاریخ میں نہ صرف بھاری اکثریت دلوائے، مگر ایک مت چھوڑ، وہ مت کہ جو اسلام آباد کا حکومت سنبھالتا ہے وہی کا حکومت گلگت بلتستان میں بنتا ہے، انہوں کی حکومت یہاں کشمیر میں بنتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، گلگت بلتستان کے آدھے مسئلے، آزاد کشمیر کے آدھے مسئلے اسی بات سے جڑے ہوئے ہیں کہ جس کا حکومت وہاں ہے وہ زبردستی اپنا حکومت یہاں بناتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ تعالی جیسے گلگت بلتستان کے جیالوں نے میرے ساتھ مل کے وہ مت توڑا ہے، انشاءاللہ تعالی 27 جولائی کو آپ اور میں مل کے آزاد کشمیر میں بھی وہ مت توڑیں گے۔ جہاں تک آزاد کشمیر کے حق حاکمیت کا جدوجہد ہے،
وہ حق حاکمیت جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی محنت کر رہی ہے، جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں سیاسی جدوجہد لڑ رہے ہیں، وہ ایک عالمی سطح کا حق حاکمیت کا جدوجہد ہے، اور ایک ہمارے ہاں جو اپنے ہاں حق حاکمیت کا، اندرونی حق حاکمیت کا جو جدوجہد ہے۔ تو عالمی سطح پر جو حق حاکمیت کا جدوجہد ہے اس سے تو آپ سب واقف ہو، ہر پاکستانی واقف ہے، ہر کشمیری واقف ہے، اور وہ اتنا میں کور ہو جاتا ہے کہ میرا نعرہ آپ کا نعرہ رائے شماری رائے شماری۔ اور یہ جو نعرہ ہے، میں بحیثیت آپ کا وزیر خارجہ، اس ملک کا تاریخ کا سب سے کم عمر وزیر خارجہ، میں نے یہ نعرہ عالمی سطح پہ چاہے وہ آپ کا آواز قومی متحدہ میں پہنچنا پڑے تو میں نے وہاں اٹھائے ہیں، وہاں ساتھ جو ہمارا OIC کے کانفرنس ہوتا تھا، 2 ایسے علاقے تھے جس کو میں خاص طور پہ انشور کرتا تھا، ایک میرا کشمیر کا آبزرور سٹیٹس اور ایک فلسطین کے نمائندے، کہ ان کو بولنے کا موقع ملے۔ اور جو آپ کا آبزرور سٹیٹس جو کشمیریوں کا ان OIC کے فورمز میں تھے، وہ آبزرور سٹیٹس شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آپ کو دلوایا۔ آپ کا آواز، آپ کا عالمی سطح کا جو حق حاکمیت کا جدوجہد ہے، چاہے وہ اس کو بھارت کے سرزمین پہ، جب میں 7-10 سال بعد پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ تھا جو بھارت کے سرزمین پہ گیا تھا، اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس لیے عالمی دنیا میں مودی کو بچر آف گجرات کہا تھا، اس کی وجہ سے بھارت نے میرا سر پہ پرائس رکھا تھا، لیکن ان تمام خطرات کے باوجود میں بحیثیت آپ کا وزیر خارجہ مودی کے سرزمین پہ جا کر کہا تھا کہ آپ کو کشمیر کے عوام کے ساتھ انصاف کرنا پڑے گا۔ تو جہاں تک عالمی سطح کا جدوجہد ہے، وہ جدوجہد ہم 3 نسلوں سے لڑتے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی نسل در نسل لڑیں گے، 1000 سال لڑیں گے، لیکن پورا جو ہمارا کمٹمنٹ ہے تمام کشمیر کے حوالے سے، اس کے حوالے سے ہمارا جو جدوجہد ہے وہ برقرار رہے۔ جہاں تک آپ کے حق حاکمیت کے بارے میں، پاکستان کے اندر یا آزاد کشمیر کے اندر مزید حقوق کی جو آپ کی خواہش ہو سکتی، جو آپ کے اندر حق حاکمیت کے آپ کے حقوق ہیں، اس کے لیے بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ واحد جماعت ہے جو آپ کو آپ کے حق حاکمیت پاکستان کے اندر یا آزاد کشمیر کے اندر دلوا سکتی۔ یہ تو ہمارا تاریخ ہے، یہ تو ہمارا پہچان ہے۔ ہم نے پاکستان کے اندر جتنے بھی حقوق ہیں، چاہے وہ جمہوری حقوق ہو، چاہے وہ کسانوں کے حقوق ہو، مزدوروں کے حقوق ہو، خواتین کے حقوق ہو، اقلیتوں کے حقوق ہو، بلوچستان کے حقوق ہو، پختونخوا کا نام ہو، گلگت بلتستان کے حقوق ہو، یا آپ کے اپنے حقوق ہو، وہ کس نے دی؟ وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دی، یا قائد عوام نے دیا، یا شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے دی، یا صدر زرداری نے دیا۔ اور اب سوال اٹھ رہے ہیں، سوال اس لیے اٹھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ایسے، پاکستان کے ساتھ جو 2 ایسے علاقے ہیں جن پہ جو پسماندہ علاقے بھی کہا جاتے ہیں اور اہم ترین علاقے بھی کہا جاتے ہیں، اور وہ علاقے انتظار میں ہیں، نسل در نسل انتظار میں ہیں کہ کب ہم پاکستان کا حصہ بنیں گے، یا کب ہم اپنا مستقبل کے فیصلے لیں گے، اور تب تک وہ انتظار میں ہی رہ رہے ہیں۔ اور وہ علاقہ ہے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر، اور ہم بالکل کمیٹڈ ہیں، ہم اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو عالمی سطح کا آج کو جدوجہد ہے اس پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، ہم سے ایسے کوئی غلطی ہم نہیں ہونے دیں گے پاکستان کے اندر جس سے آپ کو عالمی سطح کے جدوجہد کو کوئی نقصان پہنچے، وہ نہ پہنچے جو نقصان، لیکن نقصان پہنچائے بغیر
میں چاہتا ہوں کہ جتنے حقوق ہم دے سکتے ہیں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے عوام کو عبوری سطح تک، جب تک آپ کا وہ رائے شماری نہ ہوا تو وہ ہمیں دینا چاہیے. وہ اب وقت آ گیا ہے. میں گلگت بلتستان کا جگہ جگہ جا کے واپس آ کے آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں، اور یہاں گلگت بلتستان کا پلس، یہ آزاد کشمیر کا پلس بھی یہ کہہ رہا ہے کہ پرانے جو ہمارے سینئرز ہیں، جو یہ بڑا لمبا عرصے سے یہ جدوجہد لڑتے آ رہے ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن جو نیا نسل ہے، جو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا اکثریت کا پاپولیشن ہے، وہ اب پرانا تنخواہ پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. حق حاکمیت کے حوالے سے وہ مزید حقوق چاہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کو وہ حقوق دینا چاہیے. جہاں تک آئینی سوالات ہے، یہ آئین سازی پارلیمان کے تھرو ہوتا ہے. آئین سازی سڑک پہ نہیں ہوتا، آئین سازی زبردستی نہیں ہوتا. آئین سازی ایک اجتماعی فیصلہ ہوتا ہے، مل بیٹھ کے مشاورت کر کے فیصلے کیے جاتے ہیں. آئین سازی کا کام وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو آتی ہے اور کسی کو آتی نہیں. ہم نے یہ طے کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی الیکشنز کے بعد ہم آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں کانسٹیٹیوشنل کنونشنز بلائے جائیں گے، اور ان کانسٹیٹیوشنل کنونشنز میں تمام لوگوں کو یہ موقع دیں گے کہ اصلاحات کے ان کا کیا تجویز ہے. جہاں تک حق حاکمیت کا سوال ہے، حق ملکیت کا سوال ہے، یا جو بھی حقوق آپ کو چاہیے، فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے. کشمیر کا فیصلہ تو کشمیر ہی کر سکتا ہے، پاکستان نہیں کر سکتا، بھارت نہیں کر سکتا، کوئی اور ملک نہیں کر سکتا. یہ فیصلہ تو آپ کا تجویز دے سکتا. پاکستان پیپلز پارٹی نے جہاں تک ریزرو سیٹ کی معاملہ ہے، اس پہ ہم اپنا تجویز ہم نے دیا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے مہاجرین کی نشستوں کو، ان کو نمائندگی، ان کا ووٹ کا اختیار، ان تمام چیزوں کو تحفظ دیتے ہوئے اتنا اصلاحات تو ضرور کرنا چاہیے، اتنا اصلاحات تو ضرور کرنا چاہیے کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر. اس کے لیے جو پیپلز پارٹی کا تجویز تھا، باقی جماعتوں اس پہ آنے کے لیے تیار نہیں تھے. مزید بات کرنے کی ضرورت ہے تو مزید بات کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ طریقہ، جس طریقہ سے یہ سسٹم چلتا آ رہا ہے، وہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا. ساتھ ساتھ میں نے نیشنل اسمبلی میں یہ کہا تھا کہ میں چاہ رہا ہوں، فیصلہ تو آپ کا ہم تجویز ہی دے سکتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی حق حاکمیت کے جدوجہد کے نتیجے میں اور اس کے سلسلے میں، مزید حقوق دلوانے کے سلسلے میں، کہ ہمیں عبوری طور پہ جیسے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کشمیریوں کو OIC میں آبزرور سٹیٹس کے نام پہ آپ کو نمائندگی دی، میں ویسے ہی انشاءاللہ تعالی یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو آبزرور سٹیٹس نام دے، سفیر کا نام لے لے، لیکن بٹھانا ہے آپ کو اقتدار کے کمروں. آپ کی نمائندگی، آپ آبزرور ہو بھلے، لیکن NFC کا فورم ہو، CCI کا فورم ہو، پاکستان کے فیصلے کرنے والے فورمز ہو. میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ میرے کشمیر کے بھائیوں اور بہنوں ساتھ بیٹھے اور وہ خود اپنے مسائل کے پہ بات کرے اور خود اپنے مسائل کے حل نکالنے کی کوشش کرے. آپ کو احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتا، پورا کشمیر کو 30 دن بند کرنے کی ضرورت نہیں ہوتا. آپ خود موجود ہوتے، اپنی قسمت اپنے ہاتھ میں ہوتے، اور ہم مل کے آپ کے مسائل کا حل نکال سکتے. میں تو سمجھتا ہوں کہ جہاں تک یہ آزاد کشمیر کی وزارت کی بات ہے، میں نے گلگت بلتستان میں بھی کہا، میں یہاں بھی یہ بات دہرانا چاہوں گا، اس وزارت کو ہونا ہی نہیں چاہیے. کمپلیٹ امپاورمنٹ ہونا چاہیے جو آزاد کشمیر کی حکومت کا. بھلے آپ آزاد کشمیر کا حکومت کا وزیر اعظم کو یا آزاد کشمیر کا حکومت کو یہ اجازت دے کہ وہ اپنا وزیر خارجہ بنائے، اور اس وزیر خارجہ کو آپ وفاق کے کیبنٹ میں بٹھا دے، ان کو پاکستان کے مسئلہ دیکھنا چاہے، جو بھی آپ کا حل، آپ بیٹھے فیصلہ کریں، لیکن جو پرانا تنخواہ ہے اس پہ آپ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. نیا
ہمیں تجویز دینا پڑے گا جس سے ہم مزید حقوق کشمیر کے عوام کو، کشمیر کے نوجوانوں کو دلوا سکے۔ اور اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے فلسفے ایک ہے، دوسری جماعتوں کے فلسفے ایک ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو زمین ہے، یہ جو پہاڑ ہے، یہ کسی ریاست کا ہے، یہ حکومت کشمیر کا ہے یا حکومت پاکستان کا ہے۔ بنیادی فرق یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ یہ آپ کا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے 3 بنیادی نقطے میں حق ملکیت کا بھی فلسفہ شامل کیا ہے۔ وہ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ یہ زمین آپ کا ہے، یہ پہاڑ آپ کا ہے، یہ دریا آپ کا ہے اور کسی اور کا نہیں ہے۔ مظفر آباد سے لے کے سری نگر تک حق ملکیت کا جو حقوق ہے وہ کشمیر کے عوام کا ہے۔ اور عالمی سطح پہ آپ نے دیکھا کہ کس انداز میں مودی سرکار نے اپنے ہاں یہ مقبوضہ کشمیر میں جو ترمیمیں لے کر آئے، اور ان کا کوشش ہے کہ وہ آپ کا زمین سلب کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہم ان کا یہ کوشش ناکام کروائیں گے۔ اور ہم سمجھتے ہیں، اور یہ فلسفہ ہم نے گلگت بلتستان میں، کہ وہاں تو ان کا دوگرا کا زمین تھا جو کہ پھر ریاستی زمین بن گیا، میں نے اس کا قانون سازی کر لیا ہے، ان کو حق ملکیت دلوا دیا ہے، اور اب اس زمین کا ان میں ہم تقسیم کر رہے ہیں۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بھی جو زمین کا مالکانہ حقوق ہے وہ پاکستان کے عوام کو دی، چاہے وہ کچی آبادی میں رہنے والے ہو، لیاری میں رہنے والے ہو، تو ان کو حق ملکیت دلوایا۔ جو کسان اپنا زمین نسل در نسل آباد کر رہے تھے لیکن ان کو اس مالکانہ حقوق نہیں تھے، ان کو بھی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ملکیت دلوائی تھی۔ جو جب سیلاب آیا تھا صوبہ سندھ میں، اور اس سیلاب میں 20 لاکھ گھر تباہ ہوئے، تو میں وہ 20 لاکھ گھر پھر سے بنا رہا ہوں ان کے لیے، مگر ساتھ ساتھ اس گھر میں بسنے والے جو خواتین ہیں ان کو اس زمین کا مالکانہ حقوق بھی دلوا رہا ہوں۔ تو ویسے ہی ہمارا سوچ ہے کہ حق حاکمیت بھی ہو، حق ملکیت بھی ہو، اور حق ملکیت اور حق حاکمیت کے ساتھ ساتھ تو حق روزگار ہر کشمیر کے نوجوان کا حق ہے۔ اور اس حق روزگار آپ کو دلوانے کے لیے ہمیں ایسے ماحول پیدا کرنا پڑے گا، ایسے معیشت چلانا پڑے گا جس سے صرف امیروں کو فائدہ نہ ہو، صرف ترقی یافتہ علاقے کو فائدہ نہ ہو۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ باقی جماعتیں یہ سمجھتے ہیں کہ جب امیر تر ہوتے ہیں، پہلے سے امیر لوگ ترقی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں معیشت نے ترقی کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتا ہے کہ جب تک عام آدمی ترقی نہیں کرے گا، جب تک غریب امیر نہیں بنے گا، یہ غریب کو فائدہ نہیں ہوگا، پسماندہ علاقے جب تک ترقی نہیں کرتا تب تک یہ معیشت کو آپ ترقی کا نام نہیں دے سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ غریب دوست منشور دیا ہے، عوام دوست منشور دیا ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اگر آج تک اس ملک کے چاروں کونے میں کسی بھی غریب ترین پسماندہ علاقے میں بھی ان خواتین تک یہ پیسہ پہنچ رہا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے۔ تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ اگر 27 جولائی کو پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے تو ہم نہ صرف آپ کا حق حاکمیت کا جدوجہد لڑیں گے، نہ صرف آپ کے حق ملکیت کا جدوجہد لڑیں گے، لیکن ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی ہر کشمیری نوجوان کے حق روزگار کا بھی ہم جدوجہد مل کے لڑیں گے۔ ساتھیوں، یہ جیسے میں نے کہا، یہ کشمیر کی تاریخ میں سب سے اہم ترین الیکشن ہے، اور آپ نے انشور کرنا ہے کہ آپ بڑی تعداد میں اس الیکشن میں حصہ لے۔ میں جانتا ہوں کہ حالات آزاد کشمیر میں مشکل ہیں، لیکن یہ حالات کے باوجود بھی آپ نے بڑا تعداد میں باہر نکل کے اپنا ووٹ استعمال کرنا ہے۔ یہی آپ کے اختیار ہے، یہی آپ کا طاقت ہے۔ یہ ووٹ کی طاقت کی وجہ سے
آپ کا آواز مظفر آباد پہنچتا ہے، اسلام آباد پہنچتا ہے، اور اس الیکشن کے بعد جو بھی پارلیمان بنے گا مظفر آباد میں، انہوں نے تاریخی فیصلہ لینا ہے، انہوں نے تاریخی فیصلہ لینا ہے۔ تو اگر وہ تاریخی فیصلے کوئی اور لیں گے تو اس کا نتیجہ بھی آپ جانتے ہیں کیا ہوں گے۔ وہ فیصلے صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے لینا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے نمائندے کشمیر بھر سے منتخب ہو جائے تاکہ میں واضح طور پہ کہہ سکوں، اسلام آباد میں کہہ سکوں، عالمی دنیا کو بتا سکوں کہ جیسے گلگت بلتستان کے عوام نے مجھے حق حکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار کے بنیاد پہ یہ مینڈیٹ دیا ہے، ویسے ہی یہ کشمیر کا آواز ہے، یہ آزاد کشمیر کے آواز ہے، وہ میرے منشور پہ یقین رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ مجھے یہ بھاری اکثریت دلوا رہے ہیں۔ آپ نے بڑا تعداد میں اس الیکشن میں شامل ہو کے اپنا ووٹ استعمال کرنا ہے۔ یہی موقع ہوگا، یہی موقع ہوگا 27 جولائی کو پورا کشمیر کو اسی دن کا موقع ہوگا کہ آپ اپنا آواز پہنچائے۔ آپ کو اگر کوئی ترمیم لے کر آنا ہے، مزید حقوق اپنے آپ کو دلوانا ہے، تو آپ انشور کرے کہ تیر پہ مور لگا کے میرا حکومت بنائے، تاکہ ہم مل کے الیکشن کے میدان میں کشمیر کے عوام کے لیے آپشنز بہت کم ہیں۔ ایک دو جماعتیں ہیں، ایک پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور دوسرے ہمارے دوست مسلم لیگ نواز ہے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ چاہتے کیا ہے۔ جو دوسرا جماعت ہے وہ تو میرپور کو، کوٹلی کو، راولا کوٹ کو کشمیر کا حصہ ہی نہیں مانتے۔ یہ کون سے شیر ہے، یہ کون سا شیر ہے جنہوں نے کوٹلی کو، ڈڈیال کو، میرپور کو اور راولا کوٹ کو کشمیر کا نقشہ سے کھا چکے ہیں۔ ہم نفرت کی سیاست نہیں کرتے، ہم تقسیم کی سیاست نہیں کرتے۔ ہم نے یہ نفرت اور تقسیم کے جو سیاست ہے، یہ کراچی میں بھی دفن کیا ہے، یہ بلوچستان میں بھی دفن کیا ہے، یہ پختونخوا میں بھی دفن کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی 27 جولائی کے بعد ہم اس نفرت کی سیاست کو، اس تقسیم کی سیاست کو شکست دلوائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ لسانی بنیادوں پہ یا کسی بنیاد پہ تقسیم کی سیاست کرنا غلط ہے، اور میں آپ کو کشمیری مانتا ہوں۔ یہ کس قسم، مطلب یہ تو اتنا بڑے بات، اتنا اہم عہدہ پہ کون کہہ سکتا ہے؟ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ 30 دن گزرنے کے بعد وہ وزیر صاحب بہی کے بہی؟ راجہ پرویز اشرف صاحب نے قومی اسمبلی میں ان سے موقع دیا کہ آپ واضح کریں کہ آپ یہ نہیں کہ جو آپ کہہ رہے تھے آپ کو غلط پیش کیا گیا۔ میں نے ان کو موقع دیا پیاج سے کہ آپ اپنا کلیریفیکیشن دیں، مگر ڈھیٹ ہو کے واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، جو میں نے کہا میں اس پہ آج بھی قائم ہوں۔ چلے، اگر تو اس بات پہ آج بھی قائم ہو کہ میرے راولا کوٹ کے عوام کشمیری نہیں، میرے کوٹلی کے عوام کشمیری نہیں، میرے میرپور کے عوام کشمیر کے نہیں، تو تمہیں کوئی حق نہیں ہے، یہ وزارت کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ ممکن کیسے؟ یہ واضح کرے، کیا یہ آپ کا ذاتی خیال ہے یا وفاق پاکستان کا خیال ہے؟ اس لیے اگر آپ وفاقی عہدہ سنبھالتے ہو تو آپ وفاق پاکستان کا نمائندے ہو، کسی اپنا آپ کا ذاتی نمائندہ آپ نہیں ہو۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو باضابطہ خود کلیریفائی کرنا چاہیے کہ کیا یہ وفاقی حکومت کا پالیسی ہے، باقاعدہ وفاقی کیبنٹ کا
یہ پالیسی ہے جو آپ کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے یا نہیں؟ اگر آپ کا پالیسی ہے تو رکھیں اس کو، اگر آپ کا پالیسی نہیں ہے تو لات مار کے باہر نکالو کشمیر کے عوام کو۔ آپ کشمیر کے عوام کے ساتھ یہ ناانصافی ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ ان کا ذہنیت ایسا ہی ہے، پتہ نہیں ایسے کیسے، ایسے کیوں، لیکن ہے ایسے۔ یہ دوسرا ایک وفاقی وزیر صاحب ہے، یہ کہتا ہے کہ 12 سیٹیں ہمارے جیب میں ہیں، 12 سیٹیں ہمارے جیب میں۔ اب تو شروع کرتے ہیں جیب سے 12 سیٹیں نہ۔ جس کا ذہنیت یہی ہوگا وہ تو ان کو کوئی فکر نہیں ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ یہاں سے کون منتخب ہوگا۔ ان کا کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرپور سے، کوٹلی سے، مظفر آباد سے، پونچھ سے نمائندے کون بنتے ہیں۔ اس لیے جیب کے جو 12 سیٹیں ہیں اس پہ تو حکومت بننا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا مستقبل، کشمیر کا فیصلہ نہ اسلام آباد کا جیب میں، نہ فیصل آباد کا جیب میں، نہ پنڈی کا جیب میں۔ کشمیر کا فیصلہ صرف کشمیر کے نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی جولائی 27 کو انشاءاللہ تعالی نہ صرف آزاد کشمیر سے یہ فیصلہ ہوگا، نہ صرف آزاد کشمیر سے یہ فیصلہ آئے گا، نہ صرف آزاد کشمیر میں ہم شیر کا شکار کریں گے، مگر انشاءاللہ تعالی جو مہاجرین کے سیٹس ہیں جو پاکستان بھر میں ہیں، جن کا آخری الیکشن ہے، انشاءاللہ تعالی وہاں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ووٹ دیں گے۔ میں خاص طور پہ آج میرپور کی سرزمین پہ کھڑا ہو کر پاکستان پیپلز پارٹی کا سیالکوٹ کا نمائندہ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سیالکوٹ کے نمائندہ نے وہ الیکشن جیتنا ہے، جیت کے واپس آنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ سیالکوٹ کے جو مہاجرین کی سیٹوں پہ جو الیکشن ہو رہا ہے وہاں کے عوام میرپور کو، کوٹلی کو اور راولا کوٹ کو کشمیر کا حصہ سمجھتے ہیں۔ جولائی 27 کو جو اہم ترین الیکشن ہونا جا رہا ہے، اس الیکشن میں انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف جیتے گی مگر جیت کے ایک بار پھر تاریخ رقم کریں گے، اور جو آپ کے حقوق رہتے ہیں، قائد عوام نے آپ کو حقوق دی، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آپ کے حقوق دی، صدر زرداری نے آپ کو حقوق دی، جو حقوق رہتے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ میں اور آصفہ مل کے آپ کو دلوائیں گے۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ میں آپ سب کا بہت شکریہ۔ میں خاص طور پہ ٹڈیال کے عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ میرا امیدوار اظفر شاہد کو آپ نے بھاری اکثریت سے منتخب کروانا ہے، آپ نے بھاری اکثریت سے منتخب کروانا ہے تاکہ میں آپ کے مسائل حل کر سکوں، تاکہ میں آپ کو حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار دلوا سکوں۔ میرپور کا نشان کیا؟ کوٹلی کا نشان کیا؟ مظفر آباد کا نشان کیا؟ پونچھ کا نشان کیا؟ کشمیر زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد۔ جیے بھٹو۔
सियासत, मईशत, समाज ते रीति रिवाज। ये खबरां नहीं, पंजाब दी जिंदगी दा सच्चा रंग है। कौमी ते अवामी मसलियां उत्ते खरी ते जानदार गलबात। देखो पंजाब नू हर पासे तू सिर्फ चुपाल उत्ते। आवाज तुहाडी, चुपाल साडी। ਵੇਖੋ ਵੇੜਾ ਅੱਜ ਰਾਤ 8:05 ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ अस्सलाम वालेकुम। ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁਫਾਜ਼ ਕਰੀਮ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਰੰਗਾਰੰਗ ਮੇਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸਪੇਨ ਤੇ ਅਰਜਨਟਾਈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਭਰਪੂਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਪੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਰਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਮੈਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੈਫਰੀ ਦੇ ਫੇਵਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਮੀਨ ਜਮਾਲ ਕਿਸੇ ਤਾਰਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਅਰਜਨਟਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਜ਼ਰਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੀਫਾ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ 3 ਮਾਹ ਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ, ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਨਵਾਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਤਰਾਫ ਕਰ ਲਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ 3 ਮਾਹ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਕੰਸਲਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਮੁਫਾਸਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਡੋਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼, ਬਾਕਾਇਦਾ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਚਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਤਾਬਚਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਮੋਟਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਬਾਹਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਜਦੋਂ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੈਂਪ ਸ਼ੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਖਿਡਾਰੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ PCB ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਲੇਅਰ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਲਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਮਨੂਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਜ਼ ਪਲੇਅਰ ਐਸੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਨੁਸਖੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਫ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੁਬਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਫ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਲਾਜੀਤ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਮਮਨੂਆ ਅਦਵਿਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਐਬ ਅਖਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਫ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨਾ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫੇਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਣ, ਮਿੱਟੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਮਨੂਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਵਤ ਤਾਕਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਵਿਆਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਨੂੰ। ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸਪਿਨਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਪਿਨਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਮਨੂਆ ਦਵਾਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਨਾ ਉਹ ਡੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਇਤਰਾਫ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਇਤਰਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ,
तो हुण जिहड़ा है ना, चूंकि जिस तरह तुसीं भी जिक्र किया है, मोहम्मद नवाज ने वैसे तो मैं 2-2.5 महीने का अरसा तो वैसे ही अपना उन्होंने पूरा कर लिया, और उन्होंने वैसे अपना ICC ने कह भी दिता है कि साडा जिहड़ा है ना बाकायदे कि तुसीं अगर खसूसी जिहड़ा कोर्स हो तुसीं कर लो तो उहदे विच तुहानूं जिहड़ी सज़ा घट करके 1 महीना कर दी जाएगी। वैसे तो हुण वैसे खत्म होने के करीब हैगी है, लेकिन जिहड़ा सब तो वड्डा उन्होंने नुकसान होया इस दौरान उन्होंने जिहड़े सारे रिकॉर्ड बने ने वो जिहड़े कहने ना ICC ने उन्होंने बिल्कुल अपना बिल्कुल उन्होंने कट दिता है। ये मेरा ख्याल थोड़ा जिहा है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी नाकामी है, और ये पाकिस्तान जिहड़े क्रिकेट फैन ने और दूसरे जिहड़े मुल्क है उन्होंने वास्ते एक शर्मिंदगी का बायस है। खिलाड़ियों ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲੈਣ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਐਸੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। हर दिन एक नवी मंजिल, हर दिन एक नवा ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂ ਜਾਣ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ, ਸਿਰਫ ਚਪਾਲ ਉੱਤੇ। ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ, ਇਤਵਾਰ ਰਾਤ 9:05 ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੁਪਾਲ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ ਹਲਾਲੀ ਪਰਚਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਪਲਾਟ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਟਿਕਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਦਾਵਤਾਂ ਸ਼ਾਵਤਾਂ, ਇਹ ਵਕਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈਗੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲਰਕ ਦੀ ਜੌਬ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਗ੍ਰੇਡ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਅੱਲਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਾਹ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਐਥਲੈਟਿਕ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ